کوئی اور نہیں کوئی اور ہے جدا جدا ایمان ہے جدا جدا ایمان ہے جدا جدا ایمان ہے جدے جسم وچ جان ہے جدے منہ چ زبان ہے جڑا پکا مسلمان ہے ہاتھ چا کے سبحان اللہ ہاتھ لہرا کے کہے سبحان اللہ میرے مرشدہ میرے جانیاں مرحبا یا حسین زندہ رہ سلامت رہے توجہ توجہ ہن میں شعر آخری 2-3 پڑھنا چاہنا میری حاضری مکمل بھائی تو میں نے آگیا جی آدھا گھنٹہ لوے آ رہی تھی تو پہلے لیکن وقت نہیں ہے میں بھی بڑے سفر سے پہنچنا ہے لہذا دعا کرے صبح دن دی پہلے ٹائم محفل ہے کہ گجرات علاقے کے اندر پھالیے میں پہنچنا ہے ذرا محبت آگ سبحان اللہ اینج نہیں ایڈی ڈیلے سبحان اللہ ہوئی تو آدھا گھنٹہ اپنا پورا کر لی ساتھ لہرا کے کہ سبحان اللہ محبت نے کہ سبحان اللہ میں پڑھدا پیا میرے مرشدہ میرے جانیاں میرے سونےاں میرے ڈھولنا تیری چال دا تین نال دا تین ڈھال دا کوئی اور نہیں 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 نفرت دے بدلے پیار ہے کیا یار دی مسکار ہے چہرہ ہنسی زلفاں ہنسی کیا زلف کیا رخسار ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لے جو یار دا کردار ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لے قرآن پڑھ کے دیکھ لے جو یار دا کردار ہے جو یار دا کردار ہے انجمن غلامان مصطفیٰ والو پریشانی جدوں آوے ادو میلاد کیتا کر زمانے تینوں کی دینا ہے نبی نو یاد کیتا کر پریشانی جدوں آوی نسخہ لے لو پریشانی جدوں آوی ادو میلاد کیتا کر پریشانی جدوں آوی چشتی صاحب نے آکیا نویں بھی ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے کھاداں پائی جاؤ تے کماد ہوندے رہن گے چشتی صاحب دا کپڑا ہی رنگ آپ فرماندے نویں بھی ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے کھاداں پائی جاؤ تے جہاد ہوندے رہن گے ہون گے نفاق اتحاد ہوندے رہن گے ہے جتن تک عشق سچا جہاد ہوندے رہن گے جتن تک ناصر ایک سنی زندہ ہے اللہ میرے چاہیا تے میلاد ہوندے جتنا تک ناصر ایک سنی زندہ ہے اللہ میرے چاہیا تے میلاد ہوندے رہن گے پریشانی جدوں آوی ادو میلاد کیتا کر زمانے تینوں کی دینا ہے نبی نو یاد کیتا کر زمانے تینوں کی دینا ہے باتاں ختم نعرہ بلند کرو چمن چمن کلی کلی ایسے نعرے تے ڈنڈی نہ کوئی مارے نعرہ تحقیق سنی بھی بڑے لہجے تے مار دین نعرہ حیدری بھی سنی مار دینے اوے اولیاء دے نوکر بھی سنی پتہ چلے نعرہ حیدری سنی کیویں مارتا ہے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نکر نکر کلی کلی علی دم غلام ہاں علی میرا امام ہے علی دم غلام ہاں علی میرا امام ہے ولایتاں رب دیسو عنایتاں رب دیسو علی دی ہاتھ نظام ہے علی تجیڑ من کرے علی تجیڑ من کرے علی دیسو نکام ہے بخیل نہیں علی میرا علی دلنگرام ہے علی دے بارے سوچنا علی نو مولا من لا علی نبی دبیر ہے علی دے مقام ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی دل آدھا پہ ایک شعر آ گیا دماغ آیا کھلائے پڑھ چھڑا خوشیوں سے سجا ہوا اس محفل کا معیار ٹھیک ہے ہر سچے سچے سنی کا علی سے پیار ٹھیک ہے جو لگاتا ہے نعرہ علی کا شوق سے سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی علی ہتڑ کنات وچ علی ہے میری جان وچ علی میرے دماغ وچ علی میرے بیان وچ علی مکین روح وچ علی میرا مسیح وچ علی میرا مدان وچ علی میرا حدیث وچ علی میرا قرآن وچ نظر جھکا خضر تیرا علی روے دھیان وچ ذرا نظر اٹھا کے تک علی کل جہان وچ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی دعوت سکن دیاں گا علماء سنت بکار سنت سالار سنت من ٹھار سنت میرے نزدیک دستار سنت فاضل بیرا شریف
حضرت علامہ مولانا مفتی عطا المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لانگے اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی لاسانی بیان تو سارے قلوب منور مواتر مبرکرن گے رضوی صاحب دی تقریر یا اللہ دا قرآن ہوندے کرو رضوی صاحب دا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ دو میں ہاتھ اٹھا کے ہوا دے اندر لہرا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تسی سارے بھی زندہ باد بغداد ساؤنڈ والا بھی زندہ باد اللہ سے بھائی نو سلامت رکھے اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑی میری حاضر قبول فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ محمد کرم شاہ دین و ملت کی ضیا پیر محمد کرم شاہ دین و ملت کی ضیا پیر محمد کرم شاہ دین و ملت کی ضیا پیر محمد کرم شاہ لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمت یا مبدع النعمی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جنہ دوست احباب نو درود شریف یاد ہے اور پڑھنا ثواب سمجھ دیو وہ کم از کم 3 مرتبہ باواز بلند سستی اتار کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور الافئدۃ والغیون. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام مشایخ اعظام حفاظ کرام قرہ حضرات نعت خوانان شیر لسان
اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر عنوان دے تحت اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نل بابرکت پروقار پر مسرت پر سعادت پر لطف پر رونق پر نور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی ایکانی اور بالیقین اپنے مقام تے لاسانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس اور ہر لحاظ نل فقید المثال اور بابرکت پروگرام تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات بلکہ اصل کائنات منبع فیوز و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نوجوانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال عقیدت اور محبت دا ثبوت دیندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و فکر دی محفل سجائی ہے۔ جنہ بھی دوست احباب نے دامے در میں سخن قدم حصہ لے کے نال محنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں تمام دوست احباب اور انجمن دے نوجواناں دے رزق اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر عمر اندر صحت اندر زمیناں وچ دکاناں وچ لافانی برکتاں اور وسطاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ذرا بریک تے پیر رکھیو جی، ذرا ٹھہر چونکہ 12 بج گئے نے تے 12 تو بعد خطاب ہوندا نہیں، یہ صرف چونکہ پہلی محفل ہے اور ابتدا ہے، اس واسطے میں چپ کر کے بیٹھا بھی جدوں واری آئی ادوں صحیح، کوئی ارجڑی گل نہیں۔ علماء اگے آ جائے، پیچھے کیوں بیٹھے؟ پیچھے کیوں بیٹھے؟ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، بات او معتبر ہے جڑی اللہ دے قرآن وچوں مل جائے، بات او معتبر ہے جڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں مل جائے۔ بندہ مومن بندہ مسلم پھر اس کا انکار بولو نہیں کرتا۔ کتاب دا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55، کتاب دا پاسا کھبا تے صفحے دی حدیث نمبر 2، اس روایت دا حوالہ نمبر 2، المعجم الکبیر امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ 5 جلداں دی کتاب ہے، یہ دی جلد نمبر 19 ہے،
صفحہ نمبر 311 ہے، کتاب دا پاسا کھبا ہے تے صفحے دی حدیث نمبر ہے پہلی۔ یہ دوویں کتاباں دار و احیاء تراث عربی بیروت لبنان دیاں چھپیاں نے۔ اے جڑے کم واسطے اج میں تے تسی آئے بیٹھے ہیں نا، اسے کم واسطے صحابہ بھی بہندے ہوندے سن۔ راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریر 12 بجے تو بعد انہیں سننی ہے جڑا کروں سننا آیا ہے، ٹھیک ہوگی؟ دوران گفتگو جنہیں جانا ہے وہ ٹر جائے، میں ادو چھڈنا جدو میں سمجھنا کہ میں ان چھڑ دے، کیونکہ میں تو ان کوئی سمجھان آیا۔ تنقید مقصد نہیں، مقصد تعمیر، کیونکہ تخریب نہیں تعمیر۔ جس کے من میں آئے پائے روشنی، رضوی نے شمع جلا کر سر عام رکھ دی، جس نے نور لینا ہے وہ لے لے۔ میں اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے باہر مجھے نہیں پتا اخبار کیا کہتی ہے، ڈائجسٹ کیا کہتے ہیں، اور چوکوں میں کھڑے ہو کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ مجھے یہ پتا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، سرکار کا فرمان کیا کہتا ہے، کیونکہ میرا عقیدہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حدیث کا مفہوم لگنا تھوڑے سامنے پیش کرن۔ فرماندے نے اسی چند پیر پائی بہ کے ذکر کر رہے سا، محفل کر رہے سا، دوران محفل اچانک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آ کے فرمان لگے میرے پیر بھائیوں کی کر رہے ہو؟ انہاں کہ جی کچھ بھی نہیں کر رہے، ذکر دی محفل سجائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھن لگے تہاڈا کوئی جمع ہونے دا ہور مقصد تے نہیں؟ ایڈا تسی محفل کر رہے ہو یہ کوئی ہور مقصد تے نہیں؟ انہاں کہ جی نہیں کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ذکر دی محفل ہے تے ذکر واسطے جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ تہاڈا کوئی جمع ہونے دا ہور کوئی مقصد میرے پیر بھائیو، اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ تہاڈے کو جمع ہونے دا ہور مقصد؟ انہاں کہ کوئی بھی نہیں۔ انہاں پھر پوچھا کہ فرمان لگے ایک دفعہ کہہ دیا ہے نا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تے تسی بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ تسی بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی بار بار پوچھ کے یار دی ادا نو ادا کرنا پیا، بار بار پوچھ کے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا نو ادا کرنا پیا۔ انہاں آکھیا ساڈے پیر بھائی اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کی ادا کی ہے؟ فرمایا ایک دن اسی بھی چند ساتھی بہ کے نا اس طرح محفل کر رہے تھے، اور یہ حدیث مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، لیکن جڑے الفاظ میں لگا پیش کرن وہ انہاں دو کتاباں وچ نے جدے میں حوالے پیش کر چکے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل اور المعجم الکبیر امام طبرانی بسند صحیح، چونکہ حدیث مسلم شریف اندر موجود ہے، سند صحیح ہے، سند صحیح ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت امیر معاویہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی محفل کر رہے سا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار مدینہ سے فرمایا میرے غلاموں کی کر رہے ہو؟ تے صحابہ دا جواب ہے وہ آندے نے جلسنا، جلسنا محبوب اسی جلسہ کر رہے ہیں، اسی محفل کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کا دی محفل کر رہے ہو؟ عرض کر دیں محبوب تین کام نے، تین کام جنہ دی محفل کر رہے ہیں پہ۔ پہلا کام ذکر خدا، کچھ ہی بولو نا، میں تھوڑے ہاتھ نہیں کھڑے کرانے اس واسطے کہ کافی تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے نے تو تھک گئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ بڑا جگایا انہاں تانوں ماشاءاللہ، اللہ انہاں نو بھی ترقیاں دے تے تانوں بھی عزت عطا کرے، بڑا جگایا نے، لیکن میں ہن جنہ تانوں جگان دے ٹائم لانا انہاں میں محبوب دے ذکر تے ٹائم لاواں، کیونکہ جاگ تسی اگے ہی گئے ہو۔ عرض کر دینے جلسنا، محبوب اسی جلسہ کر رہے ہیں، اسی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی محفل کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس واسطے، کیڑے کام واسطے؟ عرض کر دینے آقا تین کام نے، پہلا کام ذکر خدا، دوسرا کام ذکر دین اسلام،
اے ذکر جڑا اللہ نو پسند ہے، وہ دین اسلام جڑا اللہ نو پسند ہے، وہ دی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ حضرات جاگ جاؤ، اے تیسرا نقطہ سن لو، تیسرا جملہ جڑا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بول دینے پہ، اور تیسرا جملہ ہے پہلا مقصد ذکر خدا، دوسرا مقصد ذکر دین اسلام، اور تیسرا مقصد اسکار دین آقا جس کام واسطے اسی بیٹھے ہیں اور محفل اور جلسہ کرنے پہ، وہ تیجا کام میں مننا علینا بیکا حضور تواڈی وجہ نال اللہ جڑا ساڈے اوتے احسان کیتا ہے اس احسان دا شکریہ ادا کرنے پہ، تواڈی وجہ نال، تواڈی وجہ نال، تواڈی تشریف آوری نال، تواڈے وسیلے نال، تواڈی طفیل، تواڈے صدقے، تواڈی وجہ نال اور تواڈے میلاد نال، تواڈی پرسنالٹی، تواڈی شخصیت دی وجہ نال اللہ جڑا ساڈے اوتے احسان کیتا ہے نا، اسی اس احسان دا چرچا کرنے آ پے۔ ایہی کام ہے جڑا اسی کرنے آ پے، ایہی کام صحابہ کردے سن پے، یہی کام اسی کر رہے ہیں پہ، صرف اینا فرق ہے ادو ساؤنڈ نہیں سی، ادو میں نہیں سا، ادو تسی نہیں سو، ادو سٹیج نہیں سی، ہو سکتا ادو پنڈ بھی نہ ہوگی، لیکن محفل ایسی، محفل ایسی، محفل ایسی، لوہو قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات، آب و ہوا نہ رنگ نہ موسم نہ واقعات، پھل پھول تھے نہ پیڑ نہ کانٹے نہ ڈال پات، جنوں ملک نہ انس نہ جامد نہ ذی حیات، برگے گلے سخن سے بھی پہلے کی بات ہے، تخلیق حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے۔ جب محفل نہ تھی یہ محفل نہ تھی، نہ شمع نہ پروانہ تھا نہ دودھ، مضطرب نہ سوز و ساز نہ نغمہ نہ تھا سرود، بچپن نہ شوخیاں نہ شرارت نہ کھیل کود، نہ ہجر نہ وصال نہ نقصان تھا نہ سود، ساقی نہ بدا نوش نہ میں تھی نہ جام تھا، سیاد تھا نہ سید نہ دانا نہ دام تھا، کچھ نہ تھا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ کیوں؟ رب تھا نا، رب تھا، وہ اس وقت بھی ذاکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور جب کوئی نہیں تھا وہ ذکر کرتا تھا، جب کوئی نہ ہوگا تب بھی وہ ذکر کرے گا، تب بھی وہ ذکر کرے گا۔ صحابہ کی آندے نے مننا علینا بے کا، ایڈا کاف ہے نا بے کا، ایک قرآن والا کاف ہے، بولو کیڑا کاف ہے؟ قرآن والا کاف ہے۔ اس کاف کا انکار نہیں کو کر سکتا کیونکہ قرآن کا انکار ہو جائے گا، ایک قرآن والا کاف ہے، مننا علینا بے کا، ایک کاف ادو ہوندا ہے جدو کسی نو مخاطب کرنا ہوے، حضور تواڈی وجہ نال، تواڈی وجہ نال اللہ جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے، اے کیڑا کاف ہے؟ وما ارسلناک، بولو نا بولو بھائی شہزادیو بولو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا والضحی واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی، لم یجدک یتیما فآوی، لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ یہ کاف ہے جڑا قرآن میں آیا، جڑا صحابہ نے بولی ہے مننا علینا بیکا۔ جے تساں یہ تقریر سن لی نا توجہ نال، تے جنہیں کسی اعتراض کرنا نا محفل میلاد ہوتے، خود ہی دے لو گے۔ توجہ سے بات سنیے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔
گل میری ہوے تے ریجیکٹ کر دیو تے جے کم صحابہ کر دیو. توجہ حضرات، منا علینا بیکا. ایتھے رک کے ایک نقطہ میں لگا عرض کرن، جڑے جاگ رہے ہو سماعت کر لو، انشاءاللہ ذوق پیدا ہوئے گا اور تانوں ایمان تازہ ہوئے گا تہاڈا انشاءاللہ. منا علینا بیکا، اے منا رب نے قرآن وچ ذکر کیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. منا دا کی معنی ہے؟ احسان. بولو منا دا کی مطلب ہے؟ سب بولیے منا دا کی معنی ہے؟ احسان. منا احسان، حالانکہ احسان خود قرآن دا لفظ ہے. حال جزاء الاحسان الا الاحسان خود قرآن دا لفظ ہے. یا اللہ ایک قرآن دا لفظ احسان تے تو احسان ہی کیا چھڑ دو؟ صحابہ بھی احسان ہی بول دیتے. عربی لغت دا لفظ ہے اور حدیث دا لفظ ہے، قرآن دا لفظ ہے. یا اللہ منا تو کیوں بولیا تے صحابہ منا کیوں بولیا؟ فرمایا لوگوں کائنات اندر میں جو بھی پیدا کیتا ہے نا ہر شے دا بدل ہے. ہر شے دا بدل ہے. احسان ہوے جدا بدلہ احسان ہے. حال جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدل احسان ہے. پانی نہیں لبا وضو کرنا ہے تے کی کرو گے؟ کا دے نال؟ نری مٹی نہ نہیں ہونا، پاک مٹی نہ ہونا. نری مٹی پھاڑ کے تیمم کرو گے نہیں ہونا، پاک مٹی. تو پانی کا بدل کیا ہے؟ پاک مٹی. منڈے دا بڑا دل کرے جی میں حج کرن جاواں، لیکن وہ ہر سال ہی حکومت وہ بچارا ایک سال پیسے جمع کرے 2.5 لاکھ روپیہ، بعد پتہ لگے 45,000 ٹکٹ ود گیا. وہ پھر اگلے سال کٹھا کرے، اگلے سال پھر 40,000 ود گیا. وہ ساری عمر وہ انجی لنگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیراں تے رحمت نہیں، غریباں تے بھی رحمت نہیں. بولو تو صحیح، غریباں تے بھی رحمت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بچہ صبح اٹھ کے محبت دیاں نظراں نال ماپیاں دا چہرہ ویکھے کتب اللہ لہ حجۃ مبرورۃ، اللہ دو نامہ اعمال وچ مقبول حج دا ثواب لکھ دیندا ہے. تے جڑا بندہ منت مان لے بھی میں کعبے دی چوکھٹ نوں چومنا ہے تے نہیں جا سکیا کی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر جائے قبل قدم امے کا، جا کے اپنی ماں دے دوویں پیر چوم لے، قسم پوری ہو جائے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دی جلد نمبر 5 کتاب دا پاسا سجا تے 70 نمبر پہلی تے صفحہ نمبر 81 جیڑا چھاپا میرے کتب خانے چ. قبل قدم ہے امے کا، ماں دے قدم جا کے چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی. ہر شے دا بدل ہے، ہر شے دا بدل ہے. احسان ہوگا جدا بدل احسان ہے. جے بجلی نہیں تو جنریٹر ہے، جنریٹر نہیں تو یو پی ایس ہے، ساؤنڈ نہیں تو بیٹری ہے، بیٹری سپیکر چلتا پیا. جے اے نہیں تو مسجد کا سپیکر ہے. ہر شے دا بدل ہے. جے پٹرول نہیں تو سی این جی نہیں تو پٹرول ہے. ہر شے دا بدل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر شے دا بدل موجود ہے. لیکن فرمایا منا اس واسطے بولے ہے کہ منا بولے ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. ہر شے دا بدل خدا دی خدائی وچ ہے وے. میرا مصطفیٰ او ذات ہے جدا بدل کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اونچی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او ذات ہے، او ہستی ہے جنہاں نو کل کے احسان میں تا کرنا پیا، اس واسطے کرنا پیا کہ اے دا بدل خدا دی خدائی وچ نہیں ہے ہی کوئی نہیں. اے دا بدل ہی کوئی نہیں. اس واسطے فرمایا منا، صحابہ بھی بولیا، قرآن بھی بولیا، فرمایا منا اللہ نہ بیٹا حضور تواڈی وجہ نال جڑا اللہ ساڈے تے احسان کیتا ہے اسی اج اس احسان دا چا پورا کرنے آ پئے. سبحان اللہ، کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیتا ہوئے صحابہ اٹھو چلو دوڑ جاؤ. چلو آج تو بعد خبردار پوچھا جی میرے کو یہ پوچھا جی میرے کو محفل کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیتا، نہیں منع کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے، شرک کو جڑوں سے ختم کرنے کے لیے آئے. ایسے واسطے آ کے بخاری شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اپنی امت تو شرک دا ڈر ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ، بے شک بے شک. مینوں اپنی امت تو شرک دا کوئی ڈر نہیں. داتا صاحب گئے ہو مشرک ہو گئے ہو، خواجہ صاحب گئے ہو مشرک ہو گئے ہو. مشرک تے تاں ہونا ہی ایک پاسے رب دی قبر ہوندی، ایک پاسے داتا صاحب دی ہوندی ہے، رب دی چھڑ کے داتا صاحب جاندے.
شرک تے تاں بننا سی، میرا جاننا نہیں بنتا. ساڈا رب وہ جڑا زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بیلیاں نے شرک دی تعریف نہیں آج تک سمجھی. صحیح گل تعریف نہیں سمجھی. اللہ اکبر. اللہ ہدایت نصیب کرے. بولو آمین. اچھی بولو آمین. اور اچھی بولو آمین. ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ اکبر. نبی کریم صاحب منع نے کیتا تے صحابہ بھی نہیں آکھیا یا رسول اللہ تے تواڈے تو پوچھو بغیر ہی محفل کر لی، آئندہ کر لیے کریے. کیا بات آئندہ کر لیے کریے. نہیں پوچھیا نہیں پوچھیا. نہ سرکار نے منع کیتا نہ صحابہ نے پوچھیا. تے چلو دوویں گھر چپ رہے نے، رب تے ویندا سی نا پیا. بولو تے صحیح. رب تے ویندا سی پیا. رب ہی منع کردا جبریل ایک واری پھیرا لائے نا 24,000 جو گیا پھیرے لائے نہیں تے ایک واری پھر جا تے جا کے پیغام دے محبوبہ کی نواں کام شروع ہو گیا. اے کیڑا کام تو شروع کر لیا؟ اگے تے پنڈ محفل نہیں ہوئی، نواں کام کیڑا شروع کر لیا؟ اجے کی ہو گیا؟ رب نے جبریل علیہ السلام نو کلیا ہے. میں لگا حدیث سے جملہ پیش کر کلیا ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم منع کرنے واسطے نہیں، بلکہ جنہاں محفل سجائی انہاں نو خوشخبری دین واسطے، انہاں نو بشارت دین واسطے، خوشخبری دین واسطے. فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دی بلندیاں چھڈ، سدرہ دا دفتر چھڈ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا اور جا کے پیغام دے تیرے صحابہ نے تیری محفل سجائی ہے، انہاں نو بشارت دے ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ. سونیا جنہاں محفل سجائی ہے اللہ فرشتیاں وچ انہاں تے فخر کردا ہے. دیا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی. کیا بات ہے رضوی صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ان اللہ یباہی بے کم جمع دی ضمیر بے کم، جنہیں بیٹھے ہو نا محفل کرنا ہے اللہ تواڈے تے فخر کردا ہے. پیا فخر کردا ہے. سوال ہے تو جو حضرات میرا خیال ہے کہ گل ریڑ پئی ہے تو انہوں سمجھ آ جائے گی. یہی موضوع میرے ذمہ لگا ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے چلو ادوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سن تو چلو ٹھیک ہے صحابہ نے کر لیا، اسی مننے حدیث جو ہے اسی مننے ہاں. ہر سال تے ہوں نبی پیدا نہیں نہ ہو رہے. جا کے بھائی جا کے ذرا ہر سال تے نبی کریم سے پیدا نہیں ہو رہے، تسی ہر سال کر دے ہو. چلو یار ادو ہوں تے چلو اسی بھی نال رل پیندے تے ہن تسی ہر سال ہی کر دے ہو. میں کہ چلو یار اسی کر لینے ہاں، چلو برداشت کریا کرو، لڑیا نہ کرو. تے انج ستیویں دی رات آوے نا تے تسی بھی تے یار مسیتاں سجاندے ہو نا، جشن قرآن مناندے ہو. تسی تو مسیتاں سجاندے ہو، چٹے سوٹ پاندے ہو، سوٹے بوٹے ویڈ ڈیس ہو کے مسجد چاہندے ہو. تے پھر تسی اشتہار بھی چھپواندے ہو جشن نزول قرآن، مرچاں بھی لاندے ہو، لائٹنگ بھی کردے ہو، فضول خرچی بھی ہوندی ہے تے تسی کردے ہو. انہاں آکھیا جی بالکل ہے تے سانو چاہ ہے قرآن دے آن دا. میں آکھیا پھر گل تے مسئلہ تے سمجھ آ گیا نا، قرآن ہر سال تے نازل نہیں نہ ہوندا پیا. قرآن بھی تے ہر سال نازل نہیں نا بھرا ہوندا پیا. اے قرآن بھی تے اودوں نازل ہویا ہے نا، ہر سال تے نہیں ہوندا. انہاں کیا رضوی گل ہے سانو قرآن تے آوندا چاہے. میں کیا سانو بھی قرآن تے آوندا چاہے، پر جدے صدقے قرآن ملیا سانو او دے آوندا بھی چاہے. کیا بات ہے، اللہ یا رسول اللہ یا علی. میں تعمیر کر رہا ہوں، تعمیر کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف دینا یہ مشن میں شامل نہیں ہے. ہاں حق بیان کرنا، قرآن اور حدیث کو پیش کرنا، یہی مشن ہمیں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے عطا کی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے حضرات. اب سنیے کیا نبی کریم ترنم نہیں، یہ آج ترنم نہیں ہے، 12 بجے تو بعد ترنم کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ترنم کا ٹائم ہوتا 10 بجے تو 11 بجے تک. یہ صحیح گل جی بالکل. جہے بندے روز جاگنا سفر کرنے نے تھکاوٹاں برداشت کرنی ہے انہیں چیر پھر چلو جو ذہن چاہیے گل تو کریں گے انشاءاللہ. یہ ترنم ہی تو لے گیا سانو. جی کدی تھی یہ حقائق سنو تو توجہ نہ سنو تو تے کے بولے ہی کوئی نہ. صحیح گل
ترنم دے پاویں کناں دے ہاتھ رکھ کے آ جاؤ تو ککھ کنڈا نہ رہے تو آگنا بھی نعرہ تکبیر ترنم بھی تو جو مرضی ہو جائے جی توجہ حضرات سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اپنے میلاد دا ذکر کیتا ہے نہیں نہیں ہوں تو میری بولی نہیں سمجھ آئی میں ہوں کی آخا میں فرانسیسی جملہ بولیا نا پنجابی چ نہیں میں بولیا اس تو فرنٹ سیٹاں والے چپ گا رہے ہو تسی بھائی یہ سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کا تذکرہ کیا ہے اجے میں ایسی کرنے ہیں میلاد 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 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے توجہ مشکات شریف سبحان اللہ صفحہ نمبر 513 کتاب دا پاسا کھبا تے اد دے وچ حدیث لکھی حوالہ نمبر 2 شرح سنہ امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ محی السنہ امام بغوی آپ دی کتاب شرح سنہ 8 جلداں دی ایدی جلد نمبر 7 جے ایدا صفحہ نمبر جے 13 مشکات دا 513 ایدا نرائی 13 کتاب دا پاسا جے ایدا بھی کھبا تے حدیث موجود ہے دار الکتب العلمیہ بیروت البنان دا چھاپا مستدرک امام حاکم اندر موجود ہے شعب الایمان امام بہقی اندر موجود ہے مجمع الزوائد امام حاکمی اندر موجود ہے لیکن جڑے الفاظ میں لگا پیش کرنا وہ الفاظ اینا دوہاں کتاباں وچ موجود نے حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ختم نبوت دا تاج ادوں بھی اپنے سر اتے سجایا سی سبحان اللہ جدوں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ جدوں آدم علیہ السلام دا اجے گارا گویا جا رہا ہے اجے خمیر تیار ہوندا پیا میں ختم نبوت دا تاج ادوں بھی اپنے سر تے سجایا سبحان اللہ صحابہ نو آقا نے فرمایا توجہ سرکار مدینہ سے فرمایا واسا اخبرکم باول امری صحابہ تو اپنے پہلے امر دی خبر دیا اپنے پہلا بھی تو خبر دیا صحابہ عرض کر دینے محبوبت دیو فرمایا انا دعوتو ابی ابراہیم اے میلاد لگا شروع ہو انا دعوتو ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ اے جگہ میلاد دا جملہ فرمایا وہ رویا امی اللہ تیر رات ہینا ودعتنی او کما کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ماں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت اگے میلاد دا جملہ ہے فرمایا میں اپنی ماں دا او چشم دید نظارہ ماں جڑا میرے میلاد ویلے میری ماں نے ویکھیا سی اونچی بولو اونچی بولو تکبیر جڑا میری ولادت ویلے میرے جنم ویلے میری تشریف آوری ویلے میرے میلاد ویلے میری ماں نے دیکھے صحابہ نے محبوبہ تواڈے میلاد ویلے تواڈی امی جی نے کی ویکھیا فرمایا میری ماں نے میرے میلاد ویلے ایک نور ویکھیا ہے جدی وجہ تو ملک شام دے محل روشن ہو گئے سبحان اللہ کیا بات ملک شام دے محل روشن ہو گئے عورت دے پیٹ وچ ہووے نا بچہ یا بچی تے اونوں عربی وچ آندے نے حمل تے جدوں بچی یا بچہ ڈلیوری ہو جائے پیدا ہو جائے ولادت ہو جائے اونوں عربی وچ آندے نے وضع حمل کہ اب حمل ختم ہو چکا ہے حمل ختم ہو چکا ہے اے وضع دے لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائے نے جدوں حمل ختم ہویا ہے ادا مطلب ہے بچہ پیدا ہویا ہے ادا میلاد ہویا ہے اودی ولادت ہوئی ادا آونا جنم تشریف آوری بچے دی ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہینا وضعتنی جدوں میری ماں نے مینوں جمیا ہے جدوں میری ماں نے مینوں جمیا ہے جدوں میری تشریف آوری ہوئی ہے فرمایا میں اپنی ماں دا او چشمدید نظارہ وا جڑا میرے میلاد ویلے میری امی نے خود آپ دیکھیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سبحان اللہ کیا بات یہ ہن تانوں پتہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ذکر کیتا ہے بولو تو صحیح آپ ذکر کیتا ہے ایک حدیث میں اور لگا پیش کرن ہن اگلی گل تے لگا کرن کہ کیا صحابہ کرام نے اس طرح بیٹھ کے بھی محفل کیتی کیا بات واہ 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 ساڈے سٹیج بندے نے اوتے علماء بیندے نے سرپرستی کردے نے صدارتاں کردے نے مہمان خصوصی اوندے نے کیا انج جمکٹا بنا کے رش پا کے تے انج بھی کدی محفل ہوئی سی واہ کیا بات ہے عزیز صاحب ٹھنڈی سبحان اللہ حدیث نہیں بھیج سبحان اللہ
اللہ اکبر. میں صرف 5 حوالے اس تے پیش لگا کرن، ورنہ الحمدللہ 62 ریفرنسز 62 حوالے دے میرے کو محفوظ نے. 62 حوالے اس حدیث اپنی بگانیاں معتبر امہات الکتب وچ جڑیاں کتاباں دیاں ماواں نے نا انہاں کتاباں وچ اپنی بگانیاں 3 حوالے میں اپنے لگا دین تے 2 بگانے لگا دین. 5 حوالے ہو جان گے. جی جی ٹھیک ہو گئے جی. کتاب دا نام ہے کتاب الوفا، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ. اے او محدث ابن جوزی نے جنہ دے بارے چ امام زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے نقاد امام تذکرۃ الحفاظ اندر فرماندے نے ایسا پائیدہ محدث اور ایسا پائیدہ مصنف کسی ماں نے جمعے ہی نہیں. جیسے محدث ابن جوزی اے او نے جڑے غوث پاک رضی اللہ عنہ تقریراں سن دے ہوندے جا کے. اے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب ہے کتاب الوفا، جلد نمبر 1 جے صفحہ نمبر جے 35 تے کتاب دا پاسا جے کھبا. حوالہ نمبر 2 مجمع الزوائد امام نور الدین حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ. حوالہ نمبر 3 کتاب الشریعہ امام آجری رحمت اللہ تعالی علیہ. مستدرک امام حاکم شرح السنہ امام بغوی. مجمع الزوائد امام حیثمی. فیض القدیر امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ. روایت موجود. ایک حوالہ علماء دیوبند وچ بڑا معتبر تے اچا نا انہاں دے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نشر الطیب صفحہ نمبر 10 جڑا چھاپا میرے کول تاج کمپنی دا پرانا چھوٹے سائز دا لال رنگ دی جلد صفحہ نمبر 10 کتاب دا پاسا سجا الفاظ لکھیں جڑے میں لگا پیش کر. واہ کیا بات ہے رضی. اگلا حوالہ محمد بن عبد الوہاب نجدی او دا پتر عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی او دی کتاب مختصر سیرت الرسول ریاض سعودی عرب دی چھپی او دا صفحہ نمبر جو 16 کتاب دا پاسا سے سجا تھلیوں کو 6-7 لینا چھڑو گے تو تے الفاظ لکھے نے. ایتھے گفتگو میں گناہگار کرنا پیا. اوتھے میلاد پڑھن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا تے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او چچا جی نے جڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب ویکھ کے مسلمان ہوئے سن. کیا بات ہے. سرکار دا علم غیب تک تے مسلمان ہو گئے. انہاں کہا محبوبہ انہاں تے کسی نوں پتہ ہی کوئی نہیں تانوں کتھوں لگا. فرمایا مینوں پتہ ہے. یہ بات لمبی ہے یہ نہیں بتاؤں گا. علماء سے پوچھ لینا. علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں تشریف فرمائے. اللہ اکبر. غزوہ تبوک تو واپس آ رہے تے صحابہ دا بڑا رش ہے. علامہ پروفیسر نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 30,000 دا مجمع سی. واہ 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 کیا بات ہے جی. او فرنٹ سیٹاں والے او دھیان میرے ول کرو تسی سبے کبے کی ویندے ہو. کنا مجمع سی 30,000 دا مجمع تے تقریر کرنے والے صحابی میلاد پڑھنے والے صحابی تے صدارت کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے کیا بات ہے. صدارت بھی ہو رہی سرپرستی بھی ہو رہی. تے صحابی کہن لگے چچا جی کہن لگے آقا میں تھوڑا میلاد لکھیا ہے. کچھ میلاد تو پہلے دیاں گلاں کوئی میلاد دیاں گلاں تے محبوب جے اجازت ہوئے تو سناواں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو. فرمایا چچا جی قل بولو لب کھولو لا یفتد اللہ فاک. چچا جی اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے. سبحان اللہ. واہ 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 کیا میلاد بات. والوں کے لیے دعا ہے. میلاد پڑھنے والوں کے لیے دعا ہے. ساڈا کوئی بھی خطیب فوت ہو جائے تو چہرہ نہیں بدلتا. جنہ مرضی گناہگار ہوئے عمل نہ پلے ہوئے چہرہ کبھی نہیں بدلا. کیوں؟ سرکار دی دعا ہے. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. مولویاں بھی سبحان اللہ آخیا کرو انہاں بخشوانا تانوں. ابن ماجہ شریف مشکات شریف حدیث ہے آقا نے فرمایا قیامت کو انبیاء شفاعت کریں گے ثم العلماء علماء شفاعت کریں گے ثم الشہداء شہداء شفاعت کریں گے. اس واسطے مولویوں نے ہمیں نہ سمجھا کرو. وہی ساڈے مسیتاں ہی بیماری ہے بھی جنہیں مگر نماز پڑھی انہوں نے کرنڈی کا سوٹ پایا ہوں مولوی نے بچارے 250 کا سوٹ پایا ہوں. یہ صحیح گل ہے. یہ بھی آدت بدلو تھی تو سیانے بن جاؤ. جہے پیچھے نیتی جی وہ سوٹ ودیا ہونا چاہیے تھوڑے نال. ساڈے تے ذرا کوئی امام صاحب سجدہ لما کر مگو کمیٹی والے بہ جاندے نے امام بدلو. کیوں جی سجدہ لما کر فلم پاویں 3 گھنٹے مکے ہی نہ تے آکھنا لمبی نہیں ہوندی ہے گا. تے نماز واری آکھنا امام نے سجدہ لما کیتا جی.
کیڑا وہ کسی دے بوئے تے چکایا نے رب دے بارگاہ چکایا نے کیا بات ہے کوئی نہیں بگڑیا جی 17 نیانے ہونے تے کوئی شاید نہیں کھاسی سجدہ کیتے میں کوئی نہیں کھاستا کچھ بھی نہیں ہو جاتا کوئی جسم جو شاید لے نہیں جاندی بندے دی اس واسطے انہاں بھی گلاں تے غور کرو ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفتد اللہ فاک چچا جی بولو سناؤ اللہ تھوڑے منہ سلامت رکھے بعض کتاباں 8 شیر نے بعض کتاباں 9 نے میں سیکنڈ لاسٹ مصرع لگا پڑھ جڑا میلاد تے مبنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ 30,000 دا صحابہ دا اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدارت فرما رہے نے جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی گل کردے نے پے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس ویلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بیٹھے ہوئے نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالت مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی یت اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں دا پیر علی صحابہ دا پیر بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے نے 30,000 دا صحابہ دا اجتماع پیار کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جان اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی نے بیان کر دینے پہ میں سیکنڈ لاسٹ مصرع لگا ہوا پڑھن فرمایا وانت لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنور کل افق سبحان اللہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے نے پے آندے نے وانتا لما بولیتا حضور جدوں تہاڈا میلاد ہویا ہے حضور جدوں تہاڈا میلاد ہویا ہے حضور جدوں تہاڈا میلاد ہویا ہے وانتا لما بولیتا لفظ بولیتا اسے تو نکلیا میلاد اسے تو نکلیا ولادت اسے تو نکلیا والد اسے تو نکلیا ولد اسے تو سارے الفاظ نکلے نے میلاد تے ولادت وانتا لما بولیتا ما ذاق دے کاجل والے جدوں تھوڑی ولادت با سعادت ہوئی ہے جدوں تھوڑا میلاد ہویا ہے جتھے باقی شاناں زار ہوئیاں نے اوتھے آ بھی شان زار ہوئی ہے ہن میں ترجمہ ہو لگاواں کرن جڑا میرے مرشد کریم میرے استاد محترم حضور سیدی واقعی و مولائی و مرشدی و سنادی و استادی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت دی کتاب ضیاء النبی شریف دے اندر کیتا ہے روایت درج کیتی ہے سارے مصرع لکھے نے غزوہ تبوک دے چیپٹر دے اندر یہ سارا بیان کیتا ہے جڑا ترجمہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کیتا ہے وہ ترجمہ لگاواں پیش کرنا صحابی عرض کرتے نے وانتا لما بولیتا اشرقت الارض وضاءت بنور کل افق اے ما زاگ دے کاجل والے آؤ و دوہا دے چہرے والے آؤ و لیل دیاں زلفاں والے آؤ آمیم دے کلاں والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تہاڈا میلاد ہویا ہے تہاڈی ولادت با سعادت ہوئی ہے اس ویلے زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علامہ عطا المصطفیٰ صاحب رضوی کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر وانتا لما بولیتا اشرقت الارض وضاءت بنور کل افق اشرقت الارض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تہاڈا میلاد ہویا ہے زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا ہے فرمایا بس نہیں آقا بس نہیں اگلی گل بھی ہے جاگ رہے ہو اگلی گل بھی ہے فرمایا چچا جی بولو نا دسو اگلی گل کیڑی ہے عرض کردے نے وضاءت بنور کا او کاف وہی میں پہلا دسیا بنور کا بنور کا کیا بات ہے ہن تانوں سمجھ نہیں آ رہی میں ہن آکھاں کی بنور کا الافق حضور تواڈے میلاد ویلے تواڈے نور نال سارے کام ہی اتنے سنیا والے ہون ڈے کیا بات ہے سارے کام ہی اتنے سنیا والے ہون ڈے کیوں اس واسطے کہ مولوی صادق سیال کوٹی نے اپنی کتاب سبیل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی ہے انہیں آخیا سرکار کے دور میں جو جماعت تھی نا صحابہ کی وہ اہل سنت و جماعت تھی یہی کام ہونے گا
کام بھی تے یہی ہونے سن یہی ہونے سن اللہ اکبر نور والی گل بھی ہوگی تے میلاد والی گل بھی ہوگی عرض کر دینے وعدات پہ نور کلوفو کو حضور جتھے باقی شانہ زار ہوئی نے نالے زمین دا چپا چپا روشن ہویا ہے تے ایک شانہ بھی زار ہوئی ہے تواڈے میلاد ویلے تواڈی ولادت با سعادت ویلے تواڈے نور نال زمین و آسمان دے کنارے چمکن لگ پئے نے اچھی بولو زمین و آسمان دے کنارے چمکن لگ پئے نے حضرت عباس نو توحید تے اوندی سی توحید اوندی سن نا انہیں یہ نہیں آکھیا وداعت بے نور اللہ تعالی الوفقو حضور جنہوں تواڈا میلاد ہویا اللہ دے نور نال زمین و آسمان دے کنارے چمکن لگ پے یہ نہیں آکھیا انہیں آکھیا بے نور ایک کا حضور تواڈے نور نال تے جے صحابہ یہ گل کرن دے کوئی جرم نہیں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا کمبریوی رحمۃ اللہ علیہ گل کرن تے صحیح گل کرن قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے سونیا تو ہے این نور تیرا سبھی گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے این نور تو ہے این نور تو ہے این نور این تو ہے این نور این نور تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ تو ہے این نور تو تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے کیا بچا نور کا بچا بچا نور کا تیری 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 نسل پاک تیری تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا اور تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ قد جاکم من اللہ نور تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور اولو ما خلق اللہ نوری اپنی بگانیاں ساریاں کتاباں وچ موجود ہے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی تو ہے این نور تیرا سب
گرانا نور تو ہے عین نور سبحان اللہ سبحان تو ہے عین نور عین تو ہے عین نور عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور تو ہے عین نور تو آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کر سنیو تسی ہر شے بھول جاندے ہو گھر بھول جاندے ہو ٹریکٹر بھول جاندے ہو زمیناں بھول جاندے ہو گھردیاں نوں بھول جاندے ہو ہر شے بھول جاندے ہو وہ میلاد کیوں نہیں بھولدے یہ بھی سوال ہے سوال ہے میلاد کیوں نہیں بولتے میں کہ یار یہ تے وفا دی گل ہے نا یہ تے وفا دی گل ہے نا نہیں تھی دسو بولتے کیوں نہیں میں کہ یہ وجہ ہے ایک کی وجہ ہے میں کہ جمدیا سرکار سانی نہ بھولے بولو تو صحیح میلاد ویلے آ کے تو سانجو نہیں بھولے کیسے کیوں بولیے کیا تے اسی میلاد کیویں بھول جائیے اسی نہیں سرکار سان نہیں بھولے مارج نبوت امام اللہ وائز من کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت موجود یہ وہ مارج کتاب ہے جدے حوالے مدارج نبوت اندر شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ درج کیتے ہیں ایڈی ماڑی کتاب نہیں ہے تے منن والے تو ویسے ہی اور میں تمہیں بالکل اپنا عقیدہ دسنا عطا المصطفی رضوی میرا نام ہے میں تمہیں اپنا عقیدہ دسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بندہ اٹھ کے تواڈے شان بیان کرے کوئی بندہ رب کعبہ دی قسم میں اے نہیں آکھاں گا دلیل دے کوئی نہیں گل سمجھ آئی تو کیونکہ تم فرنٹ سیٹاں دے وہ باہڑے ہیں جنہوں نے پتہ ہی نہیں نہیں ہونا وہ نہ کہ بولنا بچے نے وہ کی بولن گے بیچارے جنہیں بولنا ہے وہ چپ نے لیکن یہ وجہ ہے جڑا بچے کیوں اگے آ کے بیٹھنا جنہیں ٹائم نہ ہونا انہیں اگے ہی بہنا وجہ کیا بات ہے صحیح گل ہے جنہیں پہلے آنا انہیں اگے بہنا توجہ حضرات اسی میں تمہیں صرف اپنی گل دسنا پیا کہ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال عزت شان وقار آن شوکت بیان کرے میں حوالہ نہیں منگا گا پھر دس کتنے لکھے ہے جاگ جو بھائی جاگ جاؤ میں حوالہ نہیں منگا گا کہ دس کتنے لکھی یہ بیان کنے کیتا ہے یہ کنے آخی ہے دلیل کی ہے عظمت مصطفیٰ کی بات ہو مقام مصطفیٰ کی بات ہو وقار مصطفیٰ کی بات ہو شان مصطفیٰ کی بات ہو تعظیم مصطفیٰ تذکیر مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہوے میں دلیل نہیں منگا گا میں نبی دی ہر شان نو بغیر دلیل تو ماننا کیوں دلیل ابو جہل کو چاہیے صدیق کو نہیں چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خدا دی قسم ہے کوئی دلیل نہیں منگا گا
کیوں؟ دلیل ابو جہل کو چاہیے، دلیل صدیق کو نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارا عقیدہ صدیق کا دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی گل کرے صحیح ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ اسی قربان ہو جاندے۔ کیوں؟ مخلصاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، مخلصاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں میلاد بول دے؟ اس واسطے کہ میلاد ویلے سرکار نے نہ سانو بولے۔ اما آمینہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے جدوں ولادت ہوئی تے جمدیا میرے پتر نے کیتا ہے سجدہ۔ جمدیا کی کیتا نے؟ سجدہ کیتا نے۔ تے پھر ایک گل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کدے نال؟ رب نال۔ تے گل کی تھی؟ رب حبلی امتی۔ یہاں کی چھوٹا سا اعتراض ہے، توجہ ہو تو جواب دے دوں۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو عیسائی بولتا ہے، کرسچن بولتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی ساڈے نبی آلہ نے۔ میں کہو کیویں بھائی؟ یہ تہاڈا قرآن ہے، تہاڈے قرآن وچ لکھیا ہے۔ میں کہو کو دلیل دے، توجہ ہے دلیل دے۔ انہیں آخیا جی تہاڈے نبی تے قرآن اترے، اساں وہ پڑھے ہے۔ بھائی تو کی پڑھیا ہے؟ لو جی جدوں لوکاں نے حضرت سیدہ مریم تانا زنی کی تھی، بغیر شادی تو بچے نے جنم دیتا ہی، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کی معاملہ ہے؟ رب نے فرمایا بچے والا اشارہ کر، آپ جواب دے لے گا۔ بچے والا اشارہ کر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے وچ، او ساڈے نبی نے اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی دیتی، ساڈے نبی نے اپنی ماں دا فکر کیتا ہے، ساڈے نبی آل ہے، تواڈے نبی نے جمدیا ماں دا فکر کیتا ہے۔ اور میں کیا کرسچن جی ساڈی بھی گل سنو، تیرا سوال اپنی جگہ پر ساڈا درویشاں دا جواب بھی سن۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پنگوڑے دے اندر رہ کے صرف اپنی ماں دا خیال کیتا ہے، ساڈے نبی پیدا ہوئے ساری امت دا خیال کیتا۔ کیا بات ہے رضوی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ یا رسول ساری امت کا خیال کیا۔ موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول۔ ساری امت کا خیال کیا۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ یہ کدوں آخنا ہے؟ جدو امت نے پل صراط تو لنگنے۔ یہ رحمت للعالمین، یہ ہے رحمت للعالمین جن کے میلاد کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے بھی فکر تے اوتھے بھی اور بولو تو صحیح ہے جو کہتے ہیں نا یا اللہ مدد باقی سارا کفر و شرک۔ میری دعوت فکر ہے، تنقید نہیں کر رہا، دعوت فکر ہے۔ قیامت کے دن یا اللہ مدد نہیں ہوگا، قیامت کو نہیں ہوگا یا اللہ مدد، اس دن یا رسول اللہ مدد ہی ہوگا۔ نہیں تو مولوی صاحب کو پوچھ لیو کہ جدو آدم علیہ السلام دے بوئے تے جانا ہے، نوح علیہ السلام دے بوئے، انہاں سارے آکھنا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی فالتا میں سو غیری۔ تے پھر جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے ہونا نا، تے پوچھو مولوی صاحب جنہ لوکاں نے ٹر کے ہونا سرکار دے بوئے تساں وچ ہونا ہے کہ نہیں؟ تساں وچ ہونا ہے کہ نہیں؟ یقیناً مولانا جواب دیں گے کہ ہم ادھر ہی ہوں گے۔ تو پھر سرکار کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے جذباتی ترجمانی کر دیا، کلم اٹھایا اندر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں
سے ہو یہی آگ کے ہو. پڑھ لو مل کے سارے پڑھ لو. جو وہاں سے ہو یہی آگ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہاں جو وہاں سے ہو یہی آگ کے ہو, جو یہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں. سیابی پوچھتے نے آقا تسی رحمت للعالمین ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور تسی رحمت للعالمین ہو تے حضور قیامت نوں رش بڑا ہونا تو لبھیے تے کتھے لبھیے؟ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے رضی صاحب. قیامت نوں رش بڑا ہونا لبھیے تے کتھے لبھیے؟ فرمایا ترکڑی کول آ جاؤ, ترازو کولو میزان عدل اوتھے آ جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوتھے بھی رش ہے تے اوتھے نہ ملو تو پھر کتھے آئیے؟ فرمایا پھر حوض کوثر تے آ جاؤ. او بولو تے صحیح, اتنے جو تکے کھا کے چینی لینا ہی لا کے لیندے رہے ہو تو ہوں اتنے حوض کوثر جام لبنا تو سبحان اللہ تے آ گئے کیا بات دیو ووٹ لینا لگن واسطے. اللہ اکبر. چلو تھانوں حدیث ایک میں دس دینا. الجامع الصغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت موجود ہے. فیض القدیر امام مناوی روایت موجود ہے. جبل الجوامع امام سیوطی روایت موجود ہے. الفتح الکبیر اندر روایت موجود ہے. التحسیر اندر روایت موجود ہے. السراج المنیر علامہ عزیزی روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس قوم تے ناراض ہوندا ہے نا, اللہ جس قوم اتے ناراض ہوندا ہے اس قوم اتے مہنگائی دا عذاب مسلط کردا ہے. یہ حدیث. پٹرول مہنگا ہو گیا جی, گیس مہنگی ہو گئی جی, گھی مہنگا ہو گیا جی, کدی اپنے کرتوت ویکھے ہی نہیں جی. صحیح گل جی. یہ تمہیں بھی زیادہ اثر ہوتا نہیں کیا ہوندے بادام کھانے نا گریاں تے وہ جڑی کوڑی ہونی تھو کرنا تے دادی اما اللہ گری کے رحمت کرے انہاں آکھنا کرنا پتر کوڑی نو تھو نہیں کریدا اے دے وچ اثر بہت ہے. یہ بھی ہن سنو ہاں جی ہاں موبائلاں والے بیلی لیڈی فرسٹ والے جوان جنہاں اپنی جوانی ساری موبائلاں واسطے سانبھ لئی. ہسن والی گل نہیں رونے والی گل ہے. تمہیں نہیں پتا کافر کنا چکراں جے تمہارے علم میں نہیں ہے. تساں کنا ہی ٹوٹیاں لائیاں, جہاں پٹھے وڑدا پیا انہیں بھی کنا ہی ٹوٹیاں لائیاں, موبائل چلتا پیا. گورنر لگے نے سارے 5 سما سارے 3 موبائل کر پاویں بتاؤں بھی نہ پکن. موبائل 2 ہیں. بیٹی گھر سے پڑھنے جاتی ہے موبائل پاس, بیٹا گھر سے پڑھنے جاتا ہے موبائل پاس ہے. حتیٰ کہ بے حیائی کی انتہا ہم میں یہ ہو چکی ہے, مساجد میں آتے ہیں موبائل چل رہا ہوتا ہے. امام صاحب رکوع میں گئے نے, لوگ نماز پڑھتے ہیں پہ موبائل چلتا پہ. نہ خوف خدا نہ شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میں تسی سیانے بندے بیٹھے ہو جے جاگ دے ہو پہ ایک گل دا جواب دیو ہمیں. کوئی بندہ کسی نے 1 روپیہ دین واسطے بھی تیار ہے اس دور وچ؟ سچی گل میں بالکل پریا دی گل لگا کرن. کوئی 1 روپیہ بھی دین نو تیار ہے کسی نے نہیں. جے کسی غریب نو لوڑ پہ جائے نا کہ اگر 1000 روپیہ دیتا ہے اس کو 5000 دا کام لے لینا ایک دن میں. اتنے ظالم ہیں ہم, اتنے ظالم ہیں, کام لے لیتے. کوئی 1 روپیہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. یہ جو کمپنیاں تمہیں پیکج دے رہی ہیں موبائل جہاں پیکج آتی ہے پیکج دیتا ہے, یہ ٹیلی نار نے دیا ہے, یہ یو فون والوں نے دیا ہے, یہ جناب وارد والوں نے دیا ہے, یہ وہ کیا وہ جیز والوں نے دیا ہے, یہ فلاں نے دیا ہے, یہ زونگ والے ہیں وہ آگے ہیں انہیں دیتا ہے پیکج. اتنے SMS فری, اتنے منٹ فری, میں نہ کوئی کسی نو 1 روپیہ دینے واسطے تیار نہیں. کمپنیاں ساڈے ماما جی دیاں نے کہ جڑیاں پیکج دے رہی ہیں کدے واسطے دے رہی ہیں, وہ اپنے دھندے وچ مصروف نے. اپنے دھندے وچ کیڑی گل وچ تانوں عیاشی کران, تواڈے دماغ خراب کرن, کیونکہ انہوں نے پتہ ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میں نہیں سی آکھیا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو.
یہ جڑا تعلق ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نو مارن واسطے روٹی تے پابندی لانی ضروری نہیں، یہ بھکھے رہ لین گے، انہاں مرنا نہیں جے، انہاں نو مارنا تے اکو طریقہ عشق مصطفیٰ دی شمع جڑی اندر بالدی انہوں بجھا دیو، یہ آپ ہی مر جان۔ بیٹی کسی کی، سم تیری، موبائل پہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بغیرتی بے حیائی کی باتیں کر کے سونے والے نوجوان، کبھی یہ سوچ لیا کر شاید تیری زندگی کی آخری رات ہے، شاید تیری زندگی کی آخری رات ہے، اور صبح اٹھ کر گڈ مارننگ کے پیغام دینے والے غیر محرم کو یہ سوچ لیا کر شاید تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ تیری کوئی بات نہ مانی ہم نے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ عمل نہ کیا ہم نے، پھر بھی ہم ریڈی میڈ مسلمان تھے، کیا مالک یوم الدین کو حساب دے؟ کیا کرتوت ہمارے پیش کیے جائیں گے؟ اے نوجوان کبھی سوچا کر، تیری ڈیوٹی پتہ کیا تھی؟ تیری ڈیوٹی یہ تھی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تیری ڈیوٹی یا سی، لیکن تو اپنی ڈیوٹی چھڑ کے کافر کے پیچھے لگ کے ایک لعنتی کردار کے پیچھے لگ کے اپنے کردار، خیالات، گفتار ہر شے نو پلید کرنا ہے پیا۔ نماز کا وقت ہو جی جسم پلید ہے، نماز کا وقت ہو جی کپڑے پلید ہے۔ کیا مسلمانی ہے؟ کیا مسلمانی ہے؟ تیرے کپڑے صاف نہیں ہیں، اسی حالت میں تیرا جسم پلید ہے، تیری موت آ جائے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور وائے ناکامی مسلمان تجھ میں غیرت نہ رہی، وائے ناکامی مسلمان تجھ میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ مساجد اجڑ گئی، کارپٹ بچ کے مساجد میں، ٹائلیں لگ گئی، فرش بنا دیے گئے، مساجد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا، لیکن نمازی نظر نہیں آتے۔ کیا کریں گے؟ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو، فرمایا حوض کوثر تے آئے میں اوتھے اپنے گناہگار امتیاں نو کوثر دے جام پیاندا ہوا گا، ہائے ہائے ہائے، کوثر دے جام پیاندا ہوا گا، چونکہ میں رحمت للعالمین ہاں۔ میں جویں ایتھے تانوں نہیں بھلیا، میں میدان معاشر وچ وی تانوں فراموش نہیں کرنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت ہے کہ اوتھے بھی فراموش نہیں کرنا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کشتہ عشق مصطفیٰ ہیں، اسیر گیسوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کمال کر دیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی فرماندے نے حوض کوثر دے جام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیانے نے، فرماندے نے ٹھنڈا ٹھنڈا، فرماندے نے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پڑھیے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، گونج پینی چاہیے ٹھنڈا اے سنو تو پھر انہوں پڑھو پڑھو، کیا پتا کسی کی آنکھ لگ جائے تو اس کے صدقے ہماری بات بھی بن جائے، اس کے وسیلہ سے ہماری بات بھی بن جائے۔ پڑھیے مل کے ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا
میٹھا میٹھا پیتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے پلاتے یہ ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہے پڑھیے انا آتوینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے انا آتوینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے پڑھیے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے سیابی پوچھتے نے ماں داغ دے کاجل والیا جی ایتھے بھی نہ ملو پھر کتھے آ جائیے فرمایا پولیس رات آ جایا جے جبریل نے پر وچھائے ہونے نے جبریل نے پر وچھائے ہونے نے میں رب سلم امتی دیاں صداواں بلند کردیا ہونا ہے میں اپنے گناہگاراں نو پل پرار کراندا ہوواں گا پیا سیاکاراں تے مہربانیاں تے رحمتاں کردا ہوواں گا پیا اس موقع تے بھی اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ خوبصورت گل کی تھی فرماندے نے فکر نہ کرے آجے عمل دی دنیا وچ بہار پیدا کر لو جے کوئی کمی رہ گئی کرم ہو جائے گا اپنے والوں پوری کوشش کریا کر عمل دی دنیا وچ بہار پیدا ہو جائے تیرا عقیدہ ٹھیک ہے عمل وچ آ جا اپنے آپ مخاطب کر کے اعلی حضرت رحمت اللہ اس موقع دی گل کر دے کیا بات ہے سبحان اللہ فرماند نے رضا پل سے اب اپنے آپ آندے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اعلی حضرت کی وجہ گل کیوں کی تھی جے آندے نے مینوں پتہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد ایسے دوڑ وچ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حصہ لیا ہے اس دوڑ وچ جڑی دوڑ والا حضرت رحمۃ اللہ لائی ہے نا دے وچ علامہ اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی حصہ لیا ہے علامہ اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ آندے نے عجب ہے تماشا آندے نے عجب ہے تماشا کہ فردوس سے اعلی عجب ہے تماشا کہ فردوس سے اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد بنائے خدا
اور بسائے محمد بنائے خدا اور بسائے خدا اور بسائے محمد عجب ہے تماشا عجب ہے تماشا عجب ہے تماشا کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میلاد ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانو نہیں بھولے عرشاں تے جان لگیا نہیں بھولے رب دے حریم ناز وچ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دی منزل تے فائز ہو کے سرکار سانو نہیں بھولے. میرے آقا قیامت والے دن بھی سانو نہیں بھولنا تے اسی محبوب دا میلاد کیویں بھول جائے. کائنات دیاں موجاں لگیاں ادوں نے جدوں سرکار تشریف لے آئے موجاں لگی ادوں جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. حضرات 1 بج گیا ہے بلکہ 1 بج کے تو 4 منٹ ہو چکے نے تے وقت کافی ہو گیا ہے. مہنگائی دا دور ہے تو سب صبح اٹھ کے اپنے کام کاج کرنے نے ساڈیاں بھی مصروفیات نے علماء تشریف فرمائے نا دی مصروفیات نے تے ماشاءاللہ مینوں خوشی ہے وے کہ تسی 12 بجے تو بعد بھی انہیں ذوق نال ماشاءاللہ 11:15 گفتگو میری شروع ہوئی سی 11:45 تک گفتگو شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 1 گھنٹہ تو 20 منٹ گفتگو کی توفیق عطا کی. میں نے کوشش کی کہ اللہ کا قرآن پیش کروں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل صحابہ آپ کے سامنے پیش کروں. اگر کوئی اس میں اہل بیت کا ذکر نوے حضرات میں اہل بیت دا غلام ہاں صحابہ دا بھی غلام ہاں در والیاں دا بھی غلام ہاں تے گھر والیاں دا بھی غلام ہاں. ٹھیک ہے جی تو کدا ذکر سننا جی چونکہ گھر والے تو بڑا لمبا سلسلہ ہے. کھلو جو جی کھلو یہ متنجن نہ بناؤ. ہاں موضوع ایک ہی چنگا ہوتا ہے متنجن نہ بناؤ. ہاں جی کس کا چلو بھئی اہل بیت تھے. حضرات گرامی جیڑی شے دا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال ہو جائے اس شے دا مقام کائنات جو اعلی ہے. ٹھیک ہو گیا جی کائنات چ اعلی مقام ہے اور ایمان والا ہووے جڑا اس نسبت دا حیا کرتا ہووے نسبت دا حیا کرتا ہووے. کچھ او نے جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در دے نال نسبت والے نے تے کچھ او نے جڑے اندر گھر دے نال نسبت والے نے. گھر دے اندر کون ہے جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. گھر وچ کون نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گگو کبادی اما جان سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. گھر دے اندر کون ہے حضرت سیدنا حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. گھر والیاں چ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے بھی او نے جنہاں دا تعلق در نال بھی ہے تے اندر گھر نال بھی ہے کیونکہ رشتہ داری بھی ہے. غلامی دا تعلق در نال ہے رشتہ داری دا تعلق اندر گھر دے نال ہے. میں سب نوں ملا کے ایک مصرع لگا پڑھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے در دے نال جنہاں دا تعلق ہے بڑی شان والے نے تے جنہاں دا تعلق اندر گھر دے نال بڑے مقام والے نے. میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا میرے کملی والے دا
کاربار بڑا سونا. سب مل کے پڑھیے میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا اور میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا کاربار. میرا خیال ہے سارا کچھ بیچ آ گیا. کیا بات ہے، سارا کچھ بیچ آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. من اگدا بانی جنہیں اینوں ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا ہے. تے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ بارے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیضان پیر سیال لاجپال اللہ حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے موقع دی گل کر دیں عرض کر دیں نے اند نے حبے نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی اور میرے علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا کچھ فرق نہیں. ایک گل سیدہ کائنات دی بارگاہ پیش کراں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تے میرا سلام ہے جی تانوں سارے نوں. اللہ اکبر. شاعر بڑی سونی گل جناب سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ گل کردے بڑی سونی گل انہیں کیتی ہے. آندا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تہاڈا شان ہے وے تہاڈا مقام ہے وے کہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار. اور فاطمہ تیرا شان ہے وے تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی حرم آندے نے بیوی نو شاعر آندہ تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی تو ہر میں علی اور ہر میں علی 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 تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی. بڑی پیاری گل شاعر کرتا ہے بھی آندا تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی اے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ اے جبریل تیرا پہرے دار اور حوران جنت تیرے در کی کنیزیں حوران جنت تیرے در کی کنیزیں اور تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار. ایک کرانے دا جدا بھی ذکر کرنا جے پاگی سوالے ہو جاندے نے
اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ذکر قبول فرمائے. میلاد کی بات کی ہے اللہ قبول فرمائے. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے اللہ قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا ہے اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم سب حضرات لنگر کھا کر جائیں گے. ایک سلام کا ایک شعر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, پھر لنگر شروع ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا, اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کے نام مبارکی سے کلمہ بنا, اس نام مبارک بیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا ہو سلام شمع بز میں یا الہی از پہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو. سب حضرات بیٹھ کر دعا مانگیں گے, بہت مہربانی, انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے. بیٹھ کر دعا مانگیں. بیٹھ جائیں, دعا ضرور کر لیں سب حضرات. یار چلن دے مہربانی, دعا ضرور کر لیں سب حضرات, بہت مہربانی, سب بیٹھ جائیں. حضرات گرامی, میں اور آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی اور اس میں آئے.